تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے جانی پہچانی شخصیت سویڈن معلموں کی کامران قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آنریڈی مجسٹریٹ بھی ہیں، وہ سویڈن سیاست کرتے ہیں، بڑے پاپولر ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں۔ کامران آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ راز صاحب، آپ کے سامعین کو السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کامران، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سویڈن والے لوگ یا سویڈن سیاستدان کس طرح سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ڈنمارک میں قانون جو بنا ہے، پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، پہلے تو میں سب سے پہلے آپ یہ جو ڈینش پاکستانیوں کو اور مسلمان کو اسپیشلی اور گورنمنٹ کو بھی ان کا بہت اچھا ڈیسیجن یہ لیا ہے، اور یہ ڈیسیجن کوئی وہ اپنے ملک کے لیے انہوں نے لیا ہے، اور اس کی میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کو ویلکم کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز مطلب ہے کوئی بھی کتاب یا کسی کی بھی مذہب کی کتاب اگر اس کو جلایا جائے نا، یہ بھی اگینسٹ ہے فریڈم آف سپیچ کے۔ تو میں تو بالکل بہت اچھا اس کو انیشیٹو لیتا ہوں جو آپ کی سوشل ڈیموکریٹ کی ہے، اور بہت اچھا گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا اس پہ، اور بہت اچھا اس پہ قانون بھی بنا، تو یہ تو بہت ایک اپریشیٹ کی بات ہے، اور یہ ملک ڈنمارک ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ سویڈن میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بڑے ایکٹیو سوشل ڈیموکریٹ میں، اور آپ بھی کافی میٹنگوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم نے میڈیا پہ دیکھا، بڑی میٹنگیں کرا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے سویڈن میں؟ جی جی، پہلے میں تھوڑا سا قرآن کے لیے آپ کو بتاؤں کہ سویڈن کا کیا اس پہ سٹینڈ ہے، اور پھر میں تھوڑی سی اپنی میٹنگ کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تھوڑا کس چیز کے لیے ہم ایکٹیو ہوئے ہیں اور کس چیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو جو یہ بڑا برننگ ایشو ہے اس وقت قرآن کا، یہ سویڈن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ رائٹ ونگ کی حکومت ہے ابھی سویڈن کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کی ڈانس فول پاتی اس طرح سویڈن میں ہے سویڈش ڈیموکریٹ، اور انہوں نے بھی جب یہ قانون کی بات شروع ہوئی تو جو مگرا ہے سوشل ڈیموکریٹ کی جو پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ تین چار اور پارٹی نے مل کے کہا کہ ہم بھی ڈنمارک کی طرح اور ناروے اور فن لینڈ کی طرح ایک قانون بناتے ہیں اور ہمیں ہمارا ساتھ دیا جائے۔ لیکن جو یہاں کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے جو رائٹ ونگ ہے، اس نے دو تین آرگومنٹس یہاں آ کے اپنے تقریر میں کہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگینسٹ ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، جو قرآن کو بالکل جلا سکتے ہیں، اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے دو تین باتیں آرگومنٹس دی ہیں۔ نمبر ایک آرگومنٹ جو وہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹ آ رہے ہیں، فار ایگزامپل ڈفرینٹ جو ایک آرگنائزیشنز ہیں جو فربیڈن ہے آرگنائزیشن جس کو، وہ ہمیں تھریٹ کر رہی ہیں، تو ہم ان کی تھریٹ کی وجہ سے یہ کام کریں، تو اگلی دفعہ وہ اس سے بھی زیادہ تھریٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی تھریٹ کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ایک آرگومنٹس ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے سویڈن ملک کے لیے کیا چیز ہے، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہاں اتنا بڑا برننگ ایشو ہوا، جو سلمان جو ایک بندہ تھا، ابھی اس کو دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے کون کون سے اس کو پیسے ملک دے رہا تھا، کس طرح سے وہ پیسے کما رہا تھا۔ وہ ایک آرگنائزیشن تھی، وہ اس کا ایک سامنے ایک کہہ سکتے ہیں پپٹ تھا جس کو وہ پیچھے سے ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ پورا ایک یہاں پر ایک پروگرام آیا، دکھایا گیا کہ وہ اس کے پیسے کس طرح سے کیسے آ رہے، یہ چیز بھی وہ ایک آرگومنٹس کہتے ہیں۔ دوسرا آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، کہ کچھ بھی بندہ مطلب ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں گھر میں بھی وہ قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے انسان کو کہ آپ دیکھا جائے کہ ایک بندہ گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر اس کی بے حرمتی کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جمعے والا دن مسجد کے سامنے، عید الاضحیٰ والا دن، کہ جب ہم جو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم وہ کہتے ہیں، وہ جس کو بڑی بقرہ عید کہہ سکتے ہیں، اس والے دن وہ ہمیں وہ پرووک کر رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ اور اس کا یہ آرگومنٹس یہ بھی موسٹلی ہم دیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو یعنی جلانا بھی، کسی بک کو بھی جلانا، یہ بھی فریڈم سپیچ ہے، وہاں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو ختم آپ کر رہے ہو، یہ بھی اگینسٹ فریڈم آف سپیچ ہے۔ لیکن وہ آپ کو پتا ہے فنوٹک لوگ ہیں اس دفعہ جو آئے ہوئے ہیں، اور جو یہاں کی جو یہاں کے ایم این اے ہے، اس نے بہت بڑا اگینسٹ ٹویٹ کیا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، کہ انہیں ایک قسم کا کہا گیا کہ وہ ایک مطلب جنگ والے تھے، اور انہوں نے مطلب جنگیں کی، اور جس کی وجہ سے یہ پرانا
لوگوں کی سال ہیں، پرانے لوگوں کی تھنکنگ ہے، اس سے بندہ فنوٹک بڑا اگینسٹ اس نے یہ چیزیں لکھی، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو یہاں پر ہوا بریسل میں، ایک سویڈش کو ایک بالکل قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے کسی کو اس طرح کریں، میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں اس چیز کے کہ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنا سویڈن میں مطلب ہے، سویڈن میں جو تھریٹ ہوا کہ سویڈن جو تھا پہلے 3 میں آیا ہوا تھا 4 میں چلا گیا، یعنی اور بھی زیادہ بڑھ گیا اس کا۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیزیں سویڈن میں دیکھنے کو ملی ہمیں۔ لیکن سویڈن جو ہے نا وہ صحیح ابھی تک وہ تو کہتی رہی، جو دوسری جو ہے لیفٹ ونگ والی کے بیٹھیں ڈسکشن کریں، ایک آرگومنٹ دیں، اس کے اگینسٹ پہ جائیں، اس کی ایک آپ انویسٹیگیشن شروع کریں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے اتنی مینڈیٹ کہ اس چیز کو جاری رکھا جائے۔ ایک تو یہ والی بہت چیزیں مطلب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کرائسس سویڈن کا آپ دیکھیں، لوگ ملک جو ڈفرینٹ ملک ہیں بائی کاٹ کر رہے ہیں سویڈش کی جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ والی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ اتنا اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ رائٹ ونگ ہے، ان کا جو تھنکنگ ہے ساری پیچھے ساری وہ بالکل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جس نے یہ قرآن کی بے حرمتی کی کئی دفعہ کی اور دوبارہ کی، اس کو انہوں نے ویزا بھی نہیں دیا۔ اب اس کے پاس اپریل 2024 تک کا ٹائم ہے، یہ ویزا اس کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اس نے ہی ہیز ٹو لیو دی سویڈن۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کی اس میں جاؤں گا، کورٹ میں جاؤں گا، سیشن کورٹ میں جاؤں گا، اگر سیشن کورٹ سے میں فارغ ہوا تو میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، پھر سپریم کورٹ میں جاؤں گا، پھر ایک اور عدالت ہے سپریم کورٹ سے آگے، آپ کو پتہ ہی ہے اسے کہتے ہیں یورپی یونین کی عدالت۔ تو وہ تو یہ پر توڑ رہا ہے اس کے نا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بڑی چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈفرینٹ، تو یہ ایک چیز ہے یہاں پر۔ تو ابھی جو میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کوئی ایکٹیو ہوں، جس طرح سے ایکٹیو ہوں، میں نے تھوڑی ایک آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بہت سے ہمارے پاکستانی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، موسٹلی یونان سے لوگ آئے ہیں، اسپین سے آئے ہیں، اٹلی سے آئے ہیں، اور ڈفرینٹ ملکوں سے مطلب یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ڈنمارک سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے، کیونکہ یورپی یونین کے قانون کے مطابق تو ایزیلی ہے ان کے لیے اپنے اپنے جو نزدیکی جو ہے مطلب ہے اپنے پیرنٹس کو بلانا یا اپنے پارٹنرز کو بلانا، تو یہاں شفٹ ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک تو زبان کا بڑا ہے یہاں پر بیریئر ہے، پھر ایک کلچر اس کو کہتے ہیں کلچر، ایک جو جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ کا کلچر جہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب بیوی خامد بچے انوالو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہماری تھوڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لڑائی تو سوشل انوالو ہو جاتی ہے، تو یہاں پر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی سسٹم کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، کس طرح سے بات کی جائے۔ وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، ان کو کوئی اور بات سمجھ آتی ہے، جس کی سچویشن بہت ورس ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کوئی بچوں کو فار ایگزامپل کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کے سامعین کو کہ یہ کیا ایگزامپل ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں، جو ہماری کوئی بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو، ہم کہتے ہیں یار چلو ایک بڑے بھائی کو آپ ساتھ لے لو، یا اپنے کسی چاچے کو یا کسی بھائی کو یا خامد کو ساتھ چلے جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک بندے نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو جو بھیجتا تھا تو میں کہتا تھا اپنے بیٹے کو کہ تو ساتھ چلے جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو آپ اس کو مطلب ہے پریشر میں کرتے ہو، اکیلے نہیں جانے دیتے، یعنی اس کے اوپر نظر رکھتے ہو، تو یہ تو ایک آپ نے اس کو مطلب ہے ایک قسم کی پریزن کی طرح ٹریٹ کرتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوئی، جس کی وجہ سے سوشل نے بڑا ریئیکٹ کیا، حالانکہ یہ کو ہمارے لیے کوئی خدا نہ خواستہ ہم پریشر میں نہیں لا رہے کسی کو کوئی وہ کہتا ہے درمیان میں آپ اس کو باڈی گارڈ بریک دیتے ہو تاکہ اس کو وہ کیا کر رہا ہے اس پہ نظر ہوتے ہیں نا، کہ ایسی بات نہیں ہے نا۔ لیکن اس چیز کو فار ایگزامپل ایک کلچر کی وجہ سے ہمارا ایک بڑی یہاں پر بات ہوئی، جس سے ایک تو اس چیز کی کمیونیکیشن کرنے کے لیے پھر میں نے ایک ایونٹ کیا، جس میں نے یہاں پر جو سوشل والوں کو بلایا گیا، پھر میں نے جو یہاں کا جو پولیٹیشین آپ کو پتا ہر ایک محکمے کا بڑا پولیٹیشین ہوتا ہے اس کو بھی بلایا میں نے،
پھر وہاں پر جو ڈیفرنٹ لوگوں کو اسپیشلی میں نے جو وہ تھے والدین تھے ان کو بلایا گیا کہ بھی آپ بیٹھیں، آپ ان سے کمیونیکیشن کریں، ان سے بات کریں، اگر کوئی پروسیجر ہوتا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے کوئی چیز بات، تو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے، کیا آپ کی رائٹس ہیں، کیا ان کے رائٹس ہیں، وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو بہت سے کوشچنز لوگوں نے کیے یہاں پر، تو ان کے آنسر دیے گئے، انہوں نے مطلب ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو بہت سی جو چیزیں تھیں جو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے، تو وہ مطلب ہے ان کو جواب ملے. کامران آپ نے بڑا اچھا کیا، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، ساری چیزوں کو بڑی وضاحت کی اور بڑا اچھا کیا کہ تاکہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. کامران آپ نے چونکہ اس وقت کہیں میٹنگ میں جانا ہے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. چلیں رہا سب، اور آپ کے سامعین کو میری طرف سے اور سب کو سردی ہے تو آپ گرم کپڑے پہنیں اور اپنے آپ کو اپنی حفاظت کریں. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. سامان یہ تھے کامران جو کہ سویڈن مالمو کی فضاؤں سے آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کر رہے تھے. سامان کوئی اور بات کرنا چاہے تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.